بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحاب الاتقیاء اما بعد وعن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت شروع میں گزر چکی ہے، کچھ مزید اضافوں کے ساتھ یہاں دوبارہ ذکر کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع کا باب چل رہا ہے، اس کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی شکل و صورت کے بارے میں، آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں۔ وکان وصافاً، اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کو بیان فرماتے تھے۔ وانا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا، اور میری یہ خواہش ہوئی کہ مجھے آپ اس میں سے کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخوا مفخما، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلند شان و شوکت والے تھے، بلند مرتبہ والے تھے، بلند عظمت والے تھے۔ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اس کے بعد آگے لمبی حدیث بیان فرمائی جو بالکل شروع میں ابتدائی دروس کے اندر گزر چکی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کافی عرصہ اپنے پاس یاد رکھی، اور فَقَتَمْتُهَا الحسین زماناً، میں نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بیان نہیں کی کافی عرصہ۔ ثم حدثته، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے امام حسین کو یہ حدیث بیان فرمائی، تو فوجدته قد سبقني الیہ، جب میں نے ان کو بیان کی تو اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا خیال یہ تھا کہ یہ حدیث میرے پاس مجھے یاد ہے، ان کو یاد نہیں ہے۔ فرماتے جب میں نے انہیں سنائی تو وہ مجھ سے بھی پہلے اس حدیث کو یاد کر چکے تھے، اور انہوں نے جا کر اپنے ماموں سے اور احادیث بھی اور مزید تفصیل سے سنی تھی۔ فسالہ عما سالت عنہ، انہوں نے ایک تو جو باتیں میرے ماموں سے پوچھی تھی وہ بھی آپ نے سیکھ لی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ووجدته قد سال اباه عن مدخله، اور انہوں نے مزید اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونے کا اور آپ کے نکلنے کا وہ شکل ہی اور آپ کے طور طریقے سارے سمجھ لیے تھے، اور فلم یدع منہ شیئا، کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال مبارک یہ تھا کہ یہ حدیث مجھے یاد ہے، حضرت امام حسین کو یاد نہیں ہوگی۔ تو فرماتے جب میں نے ان سے سنی تو ان کو مزید اضافے کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں یاد تھی۔ قال الحسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فسألت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونے کی طور طریقے پوچھے کہ آپ کے گھر کے کیا معمولات تھے۔ تو فرمایا اذا آوا الی منزلی جز دخولہ ثلاثۃ اجزاء، آپ گھر میں تشریف لاتے تو آپ نے اپنے گھر میں اپنے جو اوقات مبارک تھے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ جزءا للہ، ایک حصہ اللہ کا، وجزءا لأہلہ، اور ایک حصہ گھر والوں کا، وجزءا لنفسی، اور ایک اپنے جان کے لیے، اپنی ذات مبارک کے لیے، ایک اللہ کے لیے، ایک گھر والوں کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ اور پھر جو ایک حصہ تھا اس کو جو اپنے لیے تھا اس کو پھر آپ نے مزید تخصیص کی ہوئی تھی، اس میں کچھ خاص لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس تشریف لاتے تھے، وہ صحابہ کرام جو عام مجمع میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ پھر کچھ خصوصیات تھی بعض رات صحابہ کرام کی جو خاص آپ کی مجلس میں تشریف لاتے تھے، لیکن ظاہر ہے آپ سب کو مکمل دین بتاتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی کے لیے جو ہے وہ کوئی خاص چیز وہ اس کو بتائیں اور دوسرے کو نہ بتائیں، بلکہ آپ سب صحابہ کرام کو تمام چیزیں بتاتے تھے۔ اب یہ ہے لیکن آپ کا عمل یہ تھا کہ جو فضیلت والے صحابہ کرام ہیں ان کو پھر آپ مزید کچھ ان کو ترجیح دیتے تھے، اور اس میں پھر یہ تھا کہ ان کے دین میں مرتبے کے اعتبار سے آپ ان کو کوئی چیزیں بتاتے تھے، بھئی آپ نے امت کی اس طرح تعلیم دینی ہے۔ تو ظاہر ہے جو صحابہ کرام حضرات شیخین تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، یا اس طرح کے جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے بعد میں امت کی قیادت سنبھالنی تھی، تو آپ ان کو مزید پھر وہ چیزیں جو ان کے متعلق تھیں وہ بھی آپ ان کو بتاتے تھے۔
پھر اس طرح بعض لوگ آپ کے پاس آتے تھے، کوئی حاجت مند ہوتے تھے، کچھ ان کے مسائل ہوتے تھے، تو آپ ان کے مسائل جو ہے وہ حل فرماتے تھے، اور کچھ امت کے مسائل لے کر حضرات صحابہ کرام آتے تھے تو آپ ان کو بھی پھر ان مسائل کا حل بتاتے تھے۔ پھر یہ جو خاص صحابہ کرام ہیں ان کو آپ فرماتے تھے کہ تم میں جو لوگ موجود ہیں یہ غائبین تک باقی بات پہنچا دیں، اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ جو لوگ میرے پاس نہیں آ سکتے تو ان کی حاجتیں تم پہنچایا کرو۔ تو ظاہر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رعب عطا فرمایا تھا، تو بعض دفعہ یہ تھا کچھ ایسے بھی حضرات آتے تھے جو آپ تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ کام ہے کہ جو مجھ تک اپنی بات پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتے اور ان کی باتیں آپ نے مجھ تک پہنچانی ہے۔ اور پھر آپ نے اس پر ایک بڑی فضیلت بھی ارشاد فرمائی کہ جو شخص کسی حاجت مند کی حاجت اوپر پہنچائے گا جس کو وہ خود نہیں پہنچا سکتا، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا قیامت والے دن کہ اس نے ایک بندے کی حاجت پوری کی، اور اللہ اس کی حاجت اس وقت پوری کریں گے یہ سب سے زیادہ حاجت مند ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب یہ پلسرات پر ہوگا اور قیامت والے دن سخت مراحل میں ہوگا، تو اللہ اس کو اس وقت ثابت قدم رکھے گا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نقل کی، فرمایا کہ جب صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف لاتے تھے تو طالب بن کر آتے تھے، طالب علم بن کر آتے تھے، سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور جب آپ کے پاس سے جاتے تھے تو بہت کچھ سیکھ کر جاتے تھے اور ہدایت کے امام بن کے جاتے تھے، لوگوں کو ہدایت سکھانے کے لیے جاتے تھے، اور ایک بہت بڑا علم لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جاتے تھے۔ یہ آپ کے گھر کا اندر کا حصہ تھا کہ ایک آپ نے اللہ کے لیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک اپنے لیے رکھا ہوا تھا، تو اس میں کچھ خاص صحابہ کرام تشریف لاتے جن کو آپ ان کے متعلق کچھ خاص چیزیں ارشاد فرماتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے جب باہر تشریف لے جاتے تھے پھر آپ کیسے کرتے؟ تو فرمایا کہ ایک تو آپ اپنی زبان مبارک کی حفاظت فرماتے تھے کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی آپ نے اپنی زبان مبارک سے، ایسی بات نہیں فرمائی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کو ہمارے عرف میں لایانی بات کہتے ہیں، ایسا ہی ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ کوئی مفید بات ارشاد فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کو آپ اپنے قریب کرتے تھے اور آپ ان کی نفرت پیدا نہیں کرتے تھے کہ ایسی کوئی بات ارشاد فرماتے تھے جس دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے، توڑ پیدا ہو جائے، یا صحابہ آپ سے دور ہو جائیں، بلکہ آپ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے تھے اور آپس میں لوگوں کی محبت پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ کسی بھی قوم کا کوئی بڑا معزز آدمی آتا آپ اس کا اکرام فرماتے تھے اور اسی کو ان کا نگران بنا دیتے تھے۔ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور خود بھی آپ حفاظت فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، اور صحابہ کرام کی ان کی خبرگیری فرمایا کرتے تھے، ان کے حال کی تحقیق فرمایا کرتے تھے۔ کسی آدمی نے کوئی اچھی بات کی ہے تو اس کو مزید آپ اس کے حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اور کسی آدمی میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے آپ اس کو دور فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کرام سے ایسے غافل نہیں ہوتے تھے کہ وہ بھی کیا ہو جائے بھول جائیں، بلکہ ان کی خبرگیری کرتے تھے، اور ہر حالت میں آپ ایک منظم طریقے سے آپ انتظام کے ساتھ آپ کی حیات مبارکہ تھی۔ حق بات سے آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور نہ حق سے آگے بڑھتے تھے، اور لوگوں میں آپ کے یہاں مرتبے کے اعتبار سے زیادہ وہ ہوتا تھا جو لوگوں میں خیرخواہی کے اعتبار سے بڑا، جو لوگوں کا خیرخواہ ہو وہ آپ کے یہاں اس کا بڑا مرتبہ ہوتا تھا۔ جو لوگوں کے ساتھ زیادہ غمگساری کرے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کی مدد کرے، اس کا آقا علیہ السلام کے یہاں مرتبہ زیادہ ہوتا۔ وہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں جو شخص امت کے لیے زیادہ نافع تھا، نفع بخش ہوتا تھا، زیادہ امت کی خدمت کرتا تھا، وہ آقا علیہ السلام کے یہاں اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کی مجلس مبارک کیسے ہوتی تھی؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کی مجلس کیسے تھی؟ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر، کہ آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا اللہ کے ذکر پر ہوتا تھا، آپ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ نصیحت فرمائیں، فرمایا کہ تجھے موت آئے تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو آقا علیہ السلام کی مجلس ذکر ہوتی تھی، آپ اکثر اس میں ذکر فرمایا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک ایک مجلس میں بعض 70 مرتبہ استغفار اور مختلف اذکار آپ اس میں فرماتے تھے۔ آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو جہاں مجلس میں جگہ ہوتی وہاں تشریف فرما ہوتے،
اسی کا حکم دیتے تھے کہ مجلس میں جہاں جس کو جگہ ملے بیٹھ جائے، گردنیں پھلانگ کے آگے نہ جائیں، اس کو آپ نے منع فرمایا۔ کوئی بیٹھنے والا جتنے لوگ تھے ہر ایک کو اس کا پورا حق آپ عطا فرماتے تھے۔ بیٹھنے والا یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ میری طرف آپ کی توجہ کم ہے، بلکہ ہر آدمی یہی سمجھتا تھا کہ میری طرف آپ زیادہ متوجہ ہیں، میری طرف آپ پورے متوجہ ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ اور جب کوئی آدمی آپ کے پاس بیٹھتا تھا یا آپ کا سامنا کرتا تھا تو آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود ہی کیا اٹھ کے جاتا تھا۔ یعنی آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ سے مصافحہ فرماتے تو ہم ہاتھ پیچھے کھینچتے تھے، اس وقت تک آپ ہاتھ ہمارا پکڑتے تھے۔ جب کوئی بندہ بات کر رہا ہے، جب تک اس کی بات پوری نہیں ہوتی آپ اس سے نہیں مڑتے تھے، پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے تھے۔ جس بندے نے کوئی حاجت کا سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ضرورت ہے، تو آپ نے اس کی وہ ضرورت پوری فرمائی، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا آپ اس کی زبان سے فرما دیتے تھے بھائی ٹھیک ہے بعد میں آ جانا، فی الحال گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ نے کسی کو رد نہیں فرمایا کہ نہیں جی نہیں ہو سکتا، جائیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ فصار لہم ابن، آپ ان کے لیے بمنزلہ والد کے تھے، اور حق میں بالکل برابر تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حق بات سے آپ کیا ہو جائے معمولی سا بھی درگزر فرما دیں اور کہا نہیں حق بات میں اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ حق پر آپ قائم رہتے تھے۔ اور صحابہ اکرام کو بھی آپ نے اسی کی تعلیم دی، اور آپ کی مجلس حلم و حیا کی مجلس تھی، صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ اس میں حیا کی صورت میں نظر آتا تھا، حیا نظر آتا تھا، حلم نظر آتا تھا، صبر اور امانت نظر آتی تھی۔ اس کے اندر کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کی جاتی تھی، کسی شخص کی اس میں بے اکرامی نہیں کی جاتی تھی، بے عزتی کی جائے کسی کی، ایسا نہیں ہوتا، کسی کی بہت زیادہ اس کی تعریف کی جائے یا اس میں کسی اس کی برائی بیان کی جائے، یہ بھی نہیں ہوتا تھا، درمیانہ اعتدال سے ہوتا تھا۔ حد سے زیادہ کسی کی تعریفات بھی نہیں ہوتی تھی اور کسی کی برائیاں بھی بیان نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں کو فضیلت تقوی کے اعتبار سے دی جاتی تھی، متقی لوگ زیادہ اس میں افضل ہوتے تھے۔ صحابہ عاجزی کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور اس میں بڑوں کی تعظیم کی جاتی تھی، چھوٹوں پر شفقت کی جاتی تھی، اور کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کیا جاتا تھا، اور کوئی مسافر اجنبی آ جاتا اس کی خبر گیری کی جاتی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام کی مجلس کا مختصر انداز میں اس کا خلاصہ بیان فرمایا گیا، ورنہ ظاہر ہے اس مجلس کا نقشہ کھینچنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام نے جو بیان فرمایا تو حدیث کے روات نے وہ ہم تک پہنچا دیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لو اہدی الی قراع لقبلت، اگر مجھے کوئی بکری کا کھر بھی ہدیے میں دیا جائے تو میں اس کو بھی قبول کروں، چونکہ آپ کی تواضع تھی تو معمولی سی چیز بھی اگر آپ کو دی جاتی تو آپ اس کو بھی قبول فرماتے تھے، کیونکہ ہدیے میں یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑی چیز جو ہے کوئی بندہ دے تو وہی لی جائے، بلکہ معمولی سی چیز بھی وہ لی جا سکتی ہے۔ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ، اگر مجھے کوئی دعوت دے گا اور وہ بکری کے پائے بنائے گا میں اس کی دعوت بھی قبول کروں گا۔ یہ عربوں کے ہاں معمولی سی چیز تھی، آپ نے فرمایا کہ میں اس کی دعوت کو بھی قبول کروں گا، اس کو بھی رد نہیں کروں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، لیسا براکب بغل ولا برزون، آپ خچر پر بھی سوار نہیں تھے اور آپ کسی اعلیٰ گھوڑے پر بھی سوار نہیں تھے، بلکہ آپ پیدل تشریف لائے۔ یہ آقا علیہ السلام کی عاجزی تھی کہ آپ پیدل تشریف لاتے تھے۔ اگلی حدیث سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام سے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرا نام یوسف رکھا اور مجھے اپنی گود مبارک میں بٹھایا اور میرے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، چونکہ آپ کی عاجزی تھی، آپ اللہ کے رسول تھے، اتنی اعلیٰ مرتبے والے تھے، پھر بھی بچہ کو بندہ لاتا آپ بچے کو اٹھاتے اپنی گود میں بٹھاتے، اس کا نام رکھتے، اس کے سر پہ شفقت سے آپ ہاتھ پھیرتے، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ نے جب حج فرمایا تو ایک جو اونٹ پر پالان ڈالا جاتا ہے کجاوا، وہ بہت پرانا تھا، ہلکا سا تھا، اور ایک معمولی سی چادر تھی جس کی 4 درہم اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ آپ نے اس پر بیٹھے اور آپ نے جب سواری پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ لبیک بحجۃ لا سمعۃ فی ولا ریا، لبیک میں حج کی لبیک کرتا ہوں جس میں کوئی ریاکاری اور کوئی دکھلاوا
نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور انہوں نے سرید بنائی۔ سرید میں گوشت تھا شوربے والا اور اس پر وہ تھا کدو بیچ میں مکس تھے، تو آقا علیہ السلام کو پیش کیا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کدو کے قطرے چن چن کے اس میں تناول فرما رہے ہیں۔ تو جابر میں اس کے بعد انس فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے سامنے وہ رکھتا رہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آج کے بعد، اس کے بعد سے آج تک میرا یہ معمول ہے، جب بھی کوئی کھانا بنتا ہے تو میں اس کے اندر کوشش ہوتی ہے میری کہ اس کے اندر کدو ڈالا جائے۔ تو اگر میرا اختیار چلے، میرا بس چلے، تو میں کہتا ہوں آج یہ کدو ڈالو، کیونکہ آقا علیہ السلام کو کدو پسند تھا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی محبت تھی کہ آقا علیہ السلام کو جو کدو پسند تھا، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی ہمیشہ کیا رہا، کدو پسند رہا۔ آخری حدیث ہمیں عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کے گھر میں معمولات کیا تھے، تو فرماتی کان بشرا من البشر، آپ گھر میں ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے۔ یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے کو اس میں کوئی چیز اگر لگی اس کو صاف فرما لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ نکال لیا کرتے تھے اور اپنی خدمت خود کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے کہ بعض دفعہ کپڑے میں کوئی چیز ایسے لگ گئی ہے اس کو صاف کر دیا، اور سر مبارک کو، اور اسی طرح اور چیزوں کو جو ذاتی اپنے کام تھے وہ خود فرما لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ نکال لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو گھر کے اور کام کاج ہے جس کو ہمارے ہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری شان کے خلاف ہے، تو آپ وہ کام کر لیا کرتے تھے۔ ایک آپ کی عاجزی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کا تعاون تھا، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں گھر والوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔